ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، چھپے ہوئے پردے، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلا اس کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرتے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 5واں رکوع آیات نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تصریف آیات، بار بار قرآن مجید میں آیات کو پھیر پھیر کر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہے تاکہ لوگ دھیان کریں اور بار بار سن کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ خود بھی تو سوچو نا، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا، یا کوئی اللہ کے ساتھ عرش تک پہنچنے کی اور بھی کوئی کوشش کرتا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ بلکہ کائنات کی تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ساتوں آسمانوں ہیں، ساتوں زمینیں، جو کچھ بیچ میں ہے، سب کا سب اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنے واضح دلائل قرآن مجید میں، اور ایک بار نہیں بار بار مسئلہ ادھر بیان ہوا، اگلی آیت میں پھر بیان ہوا، اگلی آیت میں پھر بیان ہوا، بار بار اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کبھی عقلی دلائل کے ساتھ، کبھی نقلی دلائل کے ساتھ، کبھی وحی دلائل کے ساتھ۔ تو لوگ سن کر سارے مان کیوں نہیں جاتے؟
وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پھر بھی ایمان نہیں جاتا؟ فرمایا کہ اس وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کلام الہی یہ رب کا کلام ہے، اور بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ ان کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کے کلام کو بھی کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ جیسے عوام بادشاہوں کی طرف متوجہ ہوں اور طلب لے کر جائیں تو بادشاہ کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر عوام توجہ نہ کرے تو بادشاہ کو کیا ہے؟ ایسے ہی رب کے کلام کی بھی ہے، اگر کوئی طلب لے کر جائے تو ہدایت پا لیتا ہے، اور اگر کوئی طلب لے کر نہ جائے تو اللہ کے کلام کو کیا ہے؟ یہ تو بادشاہوں کا کلام ہے۔ اس کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے، طلب صادق، سچی طلب کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کتاب الہی سے ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا بعض لوگوں کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور قرآن کریم ان کے دلوں تک پہنچتا نہیں ہے، کیوں؟ ان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا کلام، پڑھنے والا ہو اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جی؟ کلام الہی، رسول الہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ میرے محبوب جب تو قرآن پڑھ کر سناتا ہے، پھر ہم آپ کے اور ان لوگوں کے دلوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مخفی پردے ڈال دیتے ہیں۔ قرآن ان کے دلوں پر اثر ہی کوئی نہیں کرتا، ورنہ دل میں اگر منافقت نہ ہو، دل میں ضد نہ ہو۔ ایک بار قرآن سنا تھا جنوں نے، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں طائف کے واقعے کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر تھوڑے پریشان اور غمگین تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اللہ کے سچے نبی سے سچا اللہ کا کلام سنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہی وہ آئے، کفر تو تھا ان کے دل میں، شرک تو تھا ان کے دل میں، لیکن منافقت نہیں تھی ان کے دل میں، ضد اور عناد نہیں تھا ان کے دل میں۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا انصتوا، چپ کرو بھائی، یہ کلام سنو ذرا۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی، ادھر ان کے دل کی ظلمتیں دور ہو گئیں، نور ایمان چمکنے لگا۔ فرمایا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، اپنے قوم کی طرف دین کے مبلغ بن کر واپس گئے، اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الجن میں ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو عجیب کلام سنا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ وہ کلام، وہ قرآن جو ہم نے سنا، یہ تو رشد اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، لوگوں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں بنائیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دلوں پر اثر نہ کرے، معلوم ہو کچھ بیچ میں پردہ آیا ہوا ہے، وہ پردہ دل سے ہٹے گا تو تب جناب اثر کرے گا، ورنہ قرآن مجید تو دلوں کی تاروں کو چھیڑنے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ سنا اس کے دل کی دنیا بدل گئی، جس نے نہیں سنا اخلاص کے ساتھ، سنا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں سنا، وہ ناکام رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھتا ہے نا، بعض لوگوں کے دلوں میں مخفی پردے آ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے چھٹے پارے میں قد دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بھی، میرے محبوب جب تیری محفل میں آئے کفر ساتھ لے کر آئے، اور جب اٹھ کر گئے اسی طرح کافر کے کافر واپس گئے، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آج یہاں ہم مسجد اس میں عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک سامنے کتنا بہترین ماحول ہے، آپ سوچو جب اللہ کے نبی قرآن بیان کر رہے ہوں گے پھر کیا بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں بھی ایمان نصیب نہ ہوا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ذات، دل میں طلب نہ ہو رب کو کوئی پرواہ نہیں۔ پہلے دل کی دنیا کو تبدیل کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص نہیں تو فرمایا اتنی اونچی جگہ پر گیا کچھ بھی نہ ہوا، موسلا دھار بارش کو نہ برس رہی ہو، جب برتن ہی الٹا ہو تو پھر اس میں پانی کہاں سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے کئی دفعہ مثال سنائی، ہمارے بزرگوں میں سے گزرے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مثال یہ دیا کرتے تھے کہ جناب وہ دو کیڑے سے ہوتے ہیں، ایک بھور ہوتا ہے اور ایک بھبون ہوتا ہے، کہ کیا ہوتا ہے کالے کا پونڈ اور بھور ہوتے ہیں، جسامت ایک جیسی ہے، کالے کالے، ایک گوبر کی روڑیاں بناتا ہے اور ایک جا کر پھولوں پر بیٹھتا ہے۔ وہ جو پھولوں پہ بیٹھنے والا تھا وہ باغ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں یہ حضرت صاحب کہیں گوبر کی روڑیاں بنا رہے تھے، اس نے اس کو کہا کہ تو کس گندگی میں لٹا ہوا ہے، تو چل آ تجھے آج باغ کی سیر کرائیں۔ تو اس نے پہلے تو بڑی معذرت کی کہ بھئی میں باغ میں نہیں جاتا، آپ جاؤ، میں ادھر بڑا میرے مزاج کے ساتھ یہ والا ماحول ٹھیک ہے، گند گوبر والا، میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا نہیں آج تو میں لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے بڑی معذرت کی بھئی میں نہیں جاتا یار باغ میں، اس نے کہا نہیں یار آج ایک دن مان لی لے ہماری۔ خیر اس نے مان لی، چلا گیا، وہ باغ کی سیر کروا رہا ہے اس کو، یہ جناب موتیے کا پھول ہے، یہ سورج مکھی کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا ہے، یہ فلاں، خوشبو آ رہی ہے، وہ زیادہ کخ بھی نہیں آئی، بالکل ذرا بھی نہیں آئی۔ نے کہا پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی، تجھے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا ہے ہی کوئی نہیں خوشبو، کتوں ہی خوشبو، مجھے کوئی خوشبو کوئی نہیں آئی۔ جب اس نے حیران ہوا نا تو اس نے کہا تو ذرا تلاشی دے، گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اس نے تلاشی لی تو اس نے دونوں سائڈوں پہ گوبر دبایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب باغ میں آؤ تو گوبر صاف کر کے آؤ، پھر خوشبو آئے گی، اگر گوبر جناب صاف رکھا ہوا ہو تو پھر باغ کی خوشبو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میرے قرآن کی محفل میں آؤ تو منافقت اور یہ بے ایمانیاں چھوڑ کر آؤ، صاف دل لے کر آؤ، پھر اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں گی، دل کی دنیا نہ بدلی تو پھر کہنا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، پھر اہل ایمان جب میری آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان تو بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ سنیے جی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مخفی پردے ڈال دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو سمجھیں،
وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، ایسے پردے چڑھتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ آ جاتا ہے، جیسے بندے کے کان میں کوئی بوجھ ہو یا کوئی شور آ رہا ہو، بندہ بات سن نہیں سکتا، ایسے ہی وہ اخلاص کے ساتھ میرا قرآن سن نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے یا اللہ؟ کیا بدنصیبی ان پر چھا گئی کہ تیرا کلام ہے اور وہ تیرا کلام بھی شوق سے نہیں سنتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میری وحدانیت کے وہ دشمن ہیں۔ میری توحید کے قائل ہوتے نا تو قرآن تو بار بار بیان توحید کرتا ہے، اگر میری توحید کے قائل ہوتے، میری وحدانیت کے قائل ہوتے، توحید والا بندہ قرآن سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بار بار جو عقیدہ توحید قرآن میں بیان ہوتا ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہو وہ نہیں سنتا۔ اس لیے آگے اللہ نے وجہ بیان کی، فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تو قرآن میں میرا اکیلا ذکر کرتا ہے نا، وحدہ، میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، جب قرآن یوں بیان کرتا ہے لوگوں خالق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، پکاریں سننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، حاجات کو پوری کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی، یہ وحدہ نفی ہے، نفی ہوتی ہے پھر وحدانیت آتی ہے۔ اگر صرف یہ ہو کہ اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کہا جائے اللہ کے علاوہ اور خالق کوئی نہیں، بات لا سے شروع اللہ نے کی ہے، اللہ نے بات کو لا سے شروع، غیر اللہ کی نفی۔ فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب تو میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے نا قرآن میں، جب قرآن میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو ولوا علی ادبارہم نفورا، پھر وہ پیٹھ دے کر پھرتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نفرت ان کو اصل میں اس مسئلے سے نفرت ہے، تو قرآن تو بار بار یہی بیان کرتا ہے۔ اب دو آیتیں اور سنی پھر بات ختم۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کوئی قرآن اس قرآن کے علاوہ کوئی اور لے آ، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ نہیں کوئی اور لے آ، او بدلو، یا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دے۔ یہ جو بار بار رگڑے نکالتا ہے ہمارے معبودوں کے، یہ والی بات ہم سے برداشت نہیں، کوئی تبدیلی کر اس میں۔ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے تبدیل کروں؟ میں اپنی مرضی سے تو قرآن پیش نہیں کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال میں نے تمہارے بیچ میں گزارے، اس وقت تو میں نے قرآن پیش نہیں کیا، اب جو پیش کر رہا ہوں معلوم ہوا اپنی مرضی سے نہیں، عرش والے کی مرضی سے بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وحدانیت الہی کو نہیں سن سکتے، اس لیے پھر قرآن کے مخالف ہو گئے اور قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی وجہ یہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف ہوئی تو وہ بھی مسئلہ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ سورۃ الصافات میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں جب ان کے سامنے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرا محبوب کیا بیان کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہتا ہے اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، ہاتھ پھیلانے کے لائق کوئی نہیں، پکار کرنے کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے، بدن کی باتیں بھی اللہ کے لیے، اور مال کی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب یہ میرا محبوب کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یستکبرون، پھر بگڑ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ، اور پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، نعوذ باللہ، ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو نعوذ باللہ قرآن پاک کی مخالفت کی وجہ کیا بنی؟ مسئلہ توحید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ بھی کیا بنی؟ مسئلہ توحید۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ ذکر کرتے ہیں نا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب قرآن میں میری وحدانیت بیان کی جاتی ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت یہاں سے پڑ جاتی ہے، یہ کم گول مول ہو نا تو پھر تو جناب چلتا رہے، لیکن اب میں تو گول مول کر جاؤں گا، کوئی اور عالم تو کر جائے گا، لیکن رب کا کلام تو گول مول بات نہیں کرتا نا، اللہ تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب میری وحدانیت بیان کی جائے نا اور اس محفل میں وہ بھی آ جائیں اور وہاں تذکرہ میری توحید کا ہو رہا ہو، میری وحدانیت بیان کی جا رہی ہو، بعض لوگوں کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اشمئزت قلوب الذین، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب لوگ ہیں میری وحدانیت کو سننا ہی نہیں برداشت کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون، اور اگر میرا ذکر چھوڑ کر کوئی اور تذکرہ، کوئی اور کہانی شروع کر دیجیے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، پھر جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے پھر کچھا مریں دینے، سمجھ آئی؟ پھر خوشی نہیں ہے، کچھا مریں، ہون گال ہوئی نا جناب، ہم بات بنی ہے نا، اللہ رب العزت کی وحدانیت سن کر تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کی وحدانیت سن کر تنگ پڑتا ہے وہی آدمی قرآن سے بھی تنگ پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ واللہ علی ادبار نفورا، اللہ فرماتا جب میری وحدانیت نہیں سن سکتے پھر نفرت کر کے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اور عقیدہ توحید کے ساتھ دلی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔